أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کے پہلی آیت کے پہلے جملے الحمدللہ جس کا معنی کیا تھا تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، یا اس کو جدید اردو میں تمام صفات کارسازی صرف اللہ کے لیے. لفظ صرف جو ہے یہ حصر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے یہ کام صرف میں نے کیا ہے، سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں. اگر عام تراجم علماء امت نے جو لکھے ہیں میں لکھا اللہ ہی کے لیے، للہ کا جو لام ہے پہلا یہ حصر کے معنی میں ہے، یعنی حصر کا معنی کی بات بند ہو گئی، یعنی صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے حمد ہے، اللہ ہی کی ذات کے لیے حمد ہے. اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ حمد کا حقدار مستحق اللہ ہی ہے، اس کے سوا کسی اور کی حمد نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کہ حمد بمعنی تعریف، کسی خوبی کسی کمال پر ہوتی ہے. کسی کی تعریف کی جائے اس کی خوبی اور اس کے کمال پر ہوتی ہے. تو تمام کا کمالات کا مرکز منبع سرچشمہ ذات الہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور تمام تر کمالات کا منبع نہیں ہے. جس کے پاس بھی کچھ کمالات ہیں اب وہ تو اللہ ہی کے دیے ہیں اور ہیں محدود. مخلوق محدود ہے، اس کی صفات بھی محدود ہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کارسازی لامحدود ہیں. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حقیقی ستائش صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. یہ بڑا جامع ہے. حقیقی ستائش یعنی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے. حمد بمعنی تعریف، ظاہر بات ہے کہ تعریف کسی خوبی پر ہوتی ہے، کسی کمال پر ہوتی ہے. تو وہ فعل، وہ ہے جو کام علم، قدرت اور اختیار اور ارادے سے سرزد ہو. جس نے بھی جو کام کیا ہے علم کی بنا پر، قدرت، ارادہ اور اختیار کی بنا پر کیا ہے، اس فعل کی خوبی بیان کرنے کا نام حمد ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اس کے علم کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ، اس کے ارادے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کا ارادہ، اسی سے تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں. اور اللہ کے قدرت، اختیار اور ارادے سے صادر ہونے والے جتنے بھی کمالات ہوں گے، جتنے بھی اوصاف ہوں گے، ایسے اوصاف کی تعریف کرنا اس کا نام حمد.
مخلوق کے جتنے اوصاف بھی ہیں وہ ذاتی نہیں. سن چکے ہیں آپ، مخلوق کا اپنا وجود بھی ذاتی نہیں. کوئی چیز بھی زمین کی ہو، آسمان کی ہو، نبی ہوں، فرشتے ہوں، شہید ہوں، جو بھی ہیں، کسی کا وجود ذاتی نہیں. اللہ کی تخلیق سے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا بنانے والا ہے. باقی سب مخلوق ہے، باقی سب مخلوق ہے یعنی پیدا کی ہوئی ہے، اور اللہ خالق ہے. تو خالق کے افعال پر، اس کے کمالات پر جو تعریف کی جائے گی اس تعریف کا نام حمد ہے. مخلوق کا وجود بھی ذاتی نہیں اور اس کے جتنے اوصاف ہیں وہ بھی ذاتی نہیں، اس لیے ان اوصاف کی تعریف کرنے کا نام حمد نہیں ہوگا. مدح ہو سکتی ہے، حمد نہیں ہوگی. مدح کے اندر اختیارات کا ذاتی ہونا ضروری نہیں، اور مدح کسی وقت ممنوع بھی ہو جاتی ہے. مدح کسی وقت مدح ہمیشہ مخلوق کی ہوگی، مدح اللہ تعالیٰ کی ذات کی تو اللہ کی تو حمد ہوگی. مخلوق کی مدح کسی وقت منع بھی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کا روح در روح اس کی صفتیں بیان کرتا ہے، خوبیاں بیان کرتا ہے، تو یہ ایک خوشامد قسم کی چیز بنتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں کے منہ میں مٹی ڈال دو. حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی آدمی کے سامنے اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے، وہ بھی تو یہ ہے اسے غیر موجودگی بیان کرتا ہے. اس کے سامنے تعریفیں بیان کرنا اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کا روح در روح اس کی تعریفیں کرتا ہے، وہ بھی بیان کرتا ہے، اس کو منہ مٹی ڈال. یہ ممنوع ہے، لیکن حمد کسی وقت ممنوع ہے. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ والاول والآخر والظاہر والباطن. حمد کسی وقت ممنوع نہیں، ہر وقت اللہ کی حمد. حمد ان کمالات پر ہوتی ہے جن کا ہونا، ان کمالات کا ہونا قطعی اور یقینی ہو. اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات قطعی اور یقینی ہو، عارضی بھی نہیں اور ظنی بھی نہیں. یعنی یہ نہیں کہا جاتا شاید اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے یا نہیں ہے، یہ قدرت ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات قطعی اور یقینی ہیں. اس واسطہ جو قطعی اور یقینی کمالات ہوں گے ان کی تعریف بیان کرنا ہم کہلاتے ہیں. لیکن مخلوق کے پاس اگر کمال ہے تو قطعی اور یقینی نہیں، ظنی بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ہمیں غلطفہمی ہو سکتی ہے. اس واسطے جو ظنی قسم کے کمالات اور خوبیاں ہوں کہ اگر تعریف کریں گے تو مدح ہی ہوگی، حمد نہیں ہو سکتی. اور جو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں وہ نقص سے اور عیب کے اشارے سے پاک ہوتے ہیں. مخلوق میں جتنے بھی خوبیاں ہوں گی ان میں کہیں نہ کہیں عیب ہوگا، نقائص ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی جتنے صفات ہیں وہ دائمی ہیں. مخلوق کی جو صفت بھی وہ عارضی ہے. انسان عارضی، انسان کا علم بھی عارضی. آدمی مر گیا تو علم بھی گیا. انسان بہت بہادر ہے لیکن چونکہ عارضی ہے اس کی بہادری اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. بہت بڑا فیاض ہے لیکن اس فیاضی اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی. حمد ہمیشہ زندہ کی ہوتی ہے. حمد ہمیشہ زندہ کی ہوتی ہے اور مدح زندہ کی بھی ہوتی ہے، مردہ کی بھی ہوتی ہے. ایک آدمی فوت ہو گیا لیکن اس میں کوئی اچھائیاں تھیں، لوگ اچھائی سے یاد کرتے ہیں. لیکن حمد اس ذات کی ہے کہ جس پر موت نہیں. اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اسی پر کرو اس پر جو زندہ ہے لیکن وہ زندگی اس کی عارضی نہیں، لا یموت ہے. وہ حی بھی ہے یعنی زندہ، اور محیی زندگی دینے والا بھی ہے، اور مومن
ممیت موت دینے والا بھی ہے، لیکن اس پر موت نہیں آتی، اس پر موت نہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. ایسا حی ہے، دنیا میں انسان مخلوق بے شمار چیزیں حی کہلاتی ہیں، لیکن آج ہیں کل نہیں، کل تھی اور آج نہیں. آج یہاں اتنے آدمی ہم بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے 100 سال کے بعد اس جگہ میں ہم سارے بیٹھے ہوں گے؟ اگر یہ مسجد باقی رہی اور یہاں اللہ کا قرآن بیان کرنے والا کوئی خوش نصیب ہوا تو اور لوگ بیٹھے ہوں، ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اور دنیا آئے گی. لیکن اللہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک ہے. اور جو ذات ایسی ہو اس کی تعریفیں بیان کرنا حمد کہلاتی ہے. پھر ہم جس ذات کی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا تصور ساتھ آئے گا. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساتھ آپ کے دل اور دماغ کے اندر اللہ کی عظمت اور جلال کا ایک نقشہ بھی آتا ہے. لیکن آپ کسی آدمی کی مدح کرتے ہیں، خوب بیان کرتے ہیں، وہ زندہ ہے یا فوت شدہ ہے، آپ کا مد مقابل ہے، آپ کا ہمسر ہے، وہ خوبی اس کے اندر ہے، لیکن ضرور نہیں کہ اس خوبی کو بیان کرنے کے ساتھ اس کے اعلیٰ درجے کی تعظیم بھی آپ کے دل میں ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت مند بنایا، امیر آدمی بنایا، آپ اس کو کہیں ہاں بڑا دولت مند آدمی ہے، لیکن دولت مند کہنے کے ساتھ اس کی عظمت آپ کے دل میں نہیں آئے گی. آپ خود سمجھتے ہیں اس بات کو. آپ کے ملک میں کسی کو وزارت مل جاتی ہے، وزارت کے منصب میں چل جاتا ہے، ہاں آپ کہتے ہیں وزیر بن گیا ہو، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی آ جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے اور اس کی خوبیاں کمال بیان کریں گے ہم، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت اور کبریائی، عظمت کا نقشہ بھی آپ کے دل میں آئے گا. الحمدللہ. اور کل ہی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ صفات کارسازی یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. صفات قدرت، صفات الوہیت، کارسازی الوہیت، وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. اس کی کچھ مثالیں میں نے عرض کی تھی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے، متصل رب العالمین کی طرف سے. اور الحمدللہ کے لفظ کے اندر آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ کا جب میں نے اس کا ام القرآن ہم نے بیان کیا تھا تو لفظ اللہ بول کر خالق مراد لی جاتی. یاد ہے آپ کو کہ ہمیشہ عرب دنیا کا قاعدہ تھا کہ ذات بول کر اس کی صفات مراد لی جاتی. جیسے کہتے ہیں فلانا حاتم ہے، حاتم تو ایک شخص تھا وہ کافر، لیکن بڑا سخی تھا، دنیا میں اس کی سخاوت کے چرچے. تو آج بھی اگر کسی کو حاتم کہہ دے تو سننے والا تو یہ نہیں کہا کہ اس کا نام حاتم ہے، اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اس کی وصف مشہور سخاوت آئے گی. آپ کسی کو فرعون کہہ دیں، فرعون تو موسیٰ علیہ السلام 1000 سال پہلے گزرا ہے، اس کا نام فرعون تو نہیں، لیکن اس کو جو فرعون آپ نے کہا تو سننے والا کیا اس کا نتیجہ حاصل کرے گا کہ یہ بڑا متکبر ہے، بڑا ظالم ہے. کسی کو آپ شیطان کہہ دیں تو شیطان کو جنات میں سے ابلیس نہیں مخصوص ہے، لیکن اس کو جو شیطان آپ نے کہا تو شیطان کی وصف مشہور جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس واسطے اس کی شرارت کی بنا پر اس کو شیطان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام بول کر ہر زمانے کے اندر اللہ کا جب نام لیا جاتا تھا تو سننے والے کے ذہن اس کی خالقیت تصور آتا تھا. جیسے میں نے قرآن کی بہت سی آیتیں بیان کی. تو الحمدللہ بول کر للہ کا لفظ اللہ جو ہے اس کے اندر بھی ثبوت اس بات کی ہم اللہ ہی کے ہونے چاہیے، اس بات کہ وہی خالق ہے. اللہ کے کیوں حمد ہے؟ وہ خالق ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کے لیے کیونکہ وہ خالق ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اور صرف خالق ہی نہیں، آسمانوں کو ایک آسمان نہیں، 2 3 4 5 6 7 سماوات، 7 آسمان کتنے بڑے بڑے ہیں، کوئی اس کو ناپ نہیں سکتا، اس کی پیمائش نہیں کر سکتا. پھر
کسی نے آسمان کے نیچے کوئی ستون دیکھا، کوئی سہارا دیکھا؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر سہارے اور ستون کے۔ ترونہا، دنیا والوں تم دیکھ رہے ہو، چند فٹ کی کوئی چھت، کوئی شخص بغیر ستون اور سہارے کی دیکھا ہے؟ تو جس وقت ہم یہ کہیں گے وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، تو ساتھ اس کی عظمت نہیں آئے گی، بشرطے کہ ایمان صحیح ہو۔ ایمان صحیح اگر نہیں تو پھر تو کافر کی زبان سے بھی آ جائے گا۔ ایمان صحیح ہو انسان کا تو اللہ کا نام لیتے ہی اس کی عظمت اور کبریائی کا نقصان آتا۔ اسی لیے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں اس کے سامنے، ساری بڑائیاں اسی کے لیے۔ بلکہ قرآن کریم کے اندر آپ آگے چل کر انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ کے حوالے سے، اللہ کی نسبت سے جو چیز آئے گی اس کو اکبر کہا گیا۔ مثلا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں سب سے بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی اور رضا میں سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک مقام میں آتا ہے کہ اللہ کا عذاب بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے گی اس میں کبریائی آ جائے گی، بڑائی آ جائے گی اللہ کی عظمت سے۔ اب آپ کے سامنے یہ کتاب پڑھی ہے، کاغذوں کا مجموعہ ہے، کچھ دکھائیے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تو یہ کاغذ مجموعہ تھا، یہ جلد اتار رہی ہے، یہ تو آپ کے ملک کے اندر لکھا گیا، پرنٹ پریس کے اندر چھپا اور جلد بند کر آپ کے سامنے آ گئی، لیکن اس کو آپ زمین پر رکھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کوئی ناول جو ہے اس کو آپ زمین پر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے؟ لیکن اس کتاب کو نہیں رکھ سکتے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ اللہ کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو نسبت سے بھی بڑائی آ جاتی ہے۔ بہترین بنگلہ، لاکھوں کروڑوں کا، اس پر سونے چاندی کے اس میں اینٹیں لگی ہوں، اور ایک خانہ کعبہ ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی بڑے سے بنگلے اور محل کو وہ عظمت حاصل ہو سکتی جو بیت اللہ کو ہے۔ آپ بہت شاندار کوٹھی بنائیں اور آپ کے محلے کے اندر ایک چھوٹی کچی مسجد بنی ہو، اپنے کوٹھی کے اندر، اپنے بنگلے کے اندر آپ جوتوں سمیت پھریں گے، بلکہ قالینوں پر بھی جوتوں سمیت پھریں گے، لیکن اس کچی سی مسجد کے اندر جو بالکل لپائی کی ہے مٹی کے ساتھ، اس میں جوتا لے کے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ غلطی سے چلا جائیں گے تو ایک عام جاہل آدمی دیکھ کر کے، او بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو اللہ کی نسبت سے ہر چیز کا متاثر ہوتی ہے۔ مکہ کی سرزمین میں، قریشی خاندان میں، ہاشمی خاندان میں عبداللہ نام کا ایک آدمی، اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا اور دادا نے اس کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک وہ محمد بن عبداللہ تھا اس وقت اس کو وہ عظمت حاصل نہیں تھی، لیکن جب جس نے محمد الرسول اللہ بن گئے، اللہ کی رسالت کے نسبت جب آئے گی ساری کائنات سے بڑے بن گئے۔ ہر چیز جو اللہ کی ذات پر منسوب ہوگی اس کے حوالے سے ہر چیز کا عظمت حاصل ہو جائے گی۔ تو پھر کیوں نہ ساری حمدیں، محامد، ساری خوبیاں، ساری صفات، کمالیاں جو ہے اللہ ہی کی ذات کے لیے بن گئی۔ وہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان نہ کرے۔ تسبیح اور تحمید، تسبیح کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمام عیوب کو، نقائص کو، کمزوریوں کو، کمزوری سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک نہ سمجھے۔ سبحان کا معنی یہی ہے نا، پاک سمجھنا۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ان
لیکن صرف پاک ہی نہیں سمجھتی بلکہ بحمدہ اللہ کے تمام کمالات بھی اللہ کی ذات مانتی ہے. خامی کوئی نہیں، خوبیاں سب اس میں ہیں. سبحان اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں خامی کوئی نہیں، کمزوری کوئی نہیں، اور الحمدللہ کا معنی ساری خوبیاں، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں، سارے کمالات اللہ کی ذات میں. یہی وجہ ہے کہ یہ دو لفظ ساتھ ساتھ آتے ہیں. اب جب نماز اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو پہلے کیا لفظ بولتے ہیں؟ سبحانک اللہم. آگے پہلے سبحان بولتے ہیں، پہلے جھاڑو دیتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں. کوئی خامی نہیں، کوئی لفظ نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی فطور نہیں، بالکل صاف. پھر بحمدہ کا ساری خوبیاں، ساری عظمتیں، سارے کمالات، ساری بڑائیاں یا اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں. تو سبح لہ السماوات السبع والارض. اب قرآن کی آیت سنیں، ساتوں آسمان اللہ کو عیبوں سے پاک سمجھتے ہیں، والارض ساتوں زمینیں بھی اللہ تعالیٰ کو خامی اور عیبوں سے پاک سمجھتے ہیں. ومن فیہن، جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے سب کے سب اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیوب سے پاک سمجھتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن ساتھ ساتھ تحمید، یعنی ساری بڑائیاں، عظمتیں، کبریائیاں، بڑائیاں اللہ کی ذات میں نہ مانتی ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور دنیا کے انسانوں تمہیں وہ بولیاں معلوم نہیں کہ پرندے کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. ان کی تسبیحات کو تم سمجھتے نہیں، اور جس کی کر رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سب بولی ہو، سب کی بولی کو وہ کہ وہ خالق جو ہے بنایا اس نے، اور بولی بولنے کی صلاحیت بھی اسی نے دی، زبان بھی اسی نے دی، آواز بھی اسی نے دی. 1980 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے ساتھ مجھے پہلی مرتبہ بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائی. تو اس وقت یہ رش نہیں ہوتا تھا اس قدر. مطاف کے اندر میزاب رحمت کے سامنے باب ابرا کی سائڈ پر ایک پاکستانی عالم مولانا محمد بکی، اللہ نے سلام رکھے، درجہ بلند فرمایا، وہ درس دیا کرتا تھا. اب بھی آپ حضرات جاتے ہیں، دیکھا ہوگا، باہر سب سے بڑا درس ان کا ہوتا ہے، اردو زبان درس دیتے ہیں. پیدا وہ مکہ میں ہوئے ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں. بہاولپور کے رہنے والے تھے، ان کے والد مولانا خیر محمد. اس زمانے میں سعودی حکومت جب آباد ہوئی تھی نئی نئی، تو اس زمانے وہ گئے تھے، وہیں رہے، چنانچہ ان کو پھر نیشنلٹی مل گئی. لیکن والد کی خوبیاں کمال یہ ہے کہ بچے کو پاکستان پڑھنے کے لیے بھیجا تاکہ اپنی مادری زبان کو بھول نہ جائیں. نیشنلٹی ان کی وہاں کی ہے، لیکن سرائیکی زبان بڑی خوبصورت بولتا ہے، اور اردو زبان بڑی شاندار، آپ سنی ہوگی. ان کو کسی نے ملتان کے ایک قاری صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کی نفرت فرمائے، فوت ہو گئے، ایڈوکیٹ تھے وہ، ان کو کہیں بتا دیا کہ ایک نوجوان آیا اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کا شاگرد ہے. اور شیخ القرآن تو ایسی شخصیت تھی پوری دنیا کے اندر، ان کا ایک نام تھا، چرچا تھا. تو مولانا مکی نے قاری نور الحق ایڈوکیٹ کو کہا کہ اس نوجوان کو ڈھونڈو کہاں ہے. پھر مجھ سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی میں تو ایک طالب علم سا آدمی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، کیا کہاں کھانا کہا اور کیا میری حیثیت. لیکن پھر دل میں یہ خیال آیا کہ جیسا کیسا بھی ہوں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو کچھ ذہن میں آیا، اللہ کے گھر کے اندر ایک دفعہ بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت دے دی، انکار نہ کیا انہوں نے. چنانچہ مولانا مکی اللہ کو سلامت رکھے، اس وقت ممبر بچتا تھا، ممبر پر میں بیٹھا، اس وقت طواف چل رہا تھا مغرب کے بعد. تو میں نے سورہ حج کی وہ آیت پڑھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاہر بیت للطائفین والقائمین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے بھی اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو میں نے اس آیت کے حوالے سے میں نے کہا یہ جتنے لوگ بھی پوری دنیا کے آئے ہوئے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی افریقی بول رہا ہے، کلچر مختلف ہے، تہذیبیں مختلف ہیں، شکلیں کی مختلف ہیں، اپنی اپنی زبان میں خدا کے ساتھ بات کرنا ہوتا ہے، سب کی زبان کو سمجھتا ہے. تو اللہ وہ ہے جو خالق بھی ہے اور پھر ان کو بولیاں دینے والا بھی اور بولیاں سمجھنے والا بھی. یہیں سے اس کی عظمت کبریائی کا پتہ چلتا ہے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا علامہ بھی
ساری دنیا کی زبانیں نہیں جان سکتے، وہی جانتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، اے وہ اللہ برتر ہے، جو بلند و بالا ہے، ہمارے خیالات سبھی بلند و بالا ہے، وہاں تک ہمارے خیالات کی پرواز نہیں ہو سکتی۔ برطرز خیال و قیاس اندازہ بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے، وہاں بھی نہیں ہو سکتے۔ بس ہر چیز گفت اند شنیدین و خواندین، تیری ذات کے بارے میں جس نے جو کچھ کہا ہے یا اللہ ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے، بس دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، تیری حمدیں، تیری ثنائیں، تیری خوبیاں، تیری کمالات لکھ لکھ کر دفتر ختم ہو گئے، لوگوں کی عمریں مکمل ہو گئی۔ ما ہم چنا در اول وصف تواندین، یا اللہ تیری خوبیاں اور کمالات کا ابھی دیباچہ بھی ہم نے نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے اندر ایک مقام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان ہے، اس کا آیت نمبر 27 ہے سورہ لقمان کی۔ میرے پاس 536 صفحہ ہے، 21 صفحہ 550 ہے۔ آیت نمبر 27 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اس آیت کو دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر جتنے درخت ہیں زمین میں سب قلم بن جائیں، ایک درخت کی پوری قلم تو نہیں بنتی، ایک درخت ہزاروں قلم بنتی۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر جتنے بھی دنیا میں سمندر ہے وہ سیاہی بن جائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اس کے پیچھے اور 7 سمندر بھی آ جائیں، اور لکھنے والا اور قلموں کے ذریعے سے ان سمندروں کو سیاہی بنا کر اللہ کی خوبیاں اور کمالات لکھنا شروع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کی باتیں، اس کی صفات، اس کی خوبیاں کمالات ختم نہیں ہوں گے، کلمیں گھس گھس کر ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لکھنے والا مٹ جائے گا، نہ مٹ جائے گا، اس کی عظمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن اللہ ہر مسلمان کو آپ سمیت میرے سمیت اس کی آشنائی نصیب فرمائے۔ جب آشنا ہو جاتا نا پھر اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا پھر نقشہ صحیح دل بیٹھتا، پھر اس کو کچھ بھی نہیں جھجتا اللہ کے سوا۔ اللہ کی عظمت پوچھے نبی سے، ابراہیم خلیل اللہ نے جب اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، باپ کو سامنے مخاطب کرنا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، ان کے کیوں پوجا کر رہے ہیں، نہ آپ کی پکار کو سنتے ہیں، نہ آپ کو دیکھتے ہیں، بلا جو بنیاد کا شہر، نہ آپ کو کچھ کام آ سکتے ہیں، تو صلہ چھوڑتا ہوں۔ باپ نے ڈانٹا، یہ کیا وہ کیا، سارا کچھ فرمایا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، سارے خاندان کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جب اللہ کی پہچان آتی ہے نا، پھر انسان دنیا میں ہر چیز ہے نظر آتی ہے، پھر وہ خاندان کو چھوڑ سکتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے، اولاد کو چھوڑ سکتا ہے، قبیلے کو چھوڑ سکتا ہے، جائیداد کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے زندگی گزار رہے تھے مکہ کے اندر، لیکن جب اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا، پھر مکہ والوں نے وہاں رہنا تنگ کر دیا، چھوڑ دیا مکہ کو۔ تو جب مکہ سے نکل رہے تھے، آخری سرحد پر جا کر پلٹ کر رسول اللہ نے دیکھا، بیت اللہ پر ایک نظر ڈال کر فرمایا اے خانہ کعبہ
اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ ساری کائنات سے تو بڑھ کر مجھے عزیز ہے، پیارا ہے، تجھے میں خوشی سے نہیں چھوڑ رہا، مگر کیا کروں تیرے یہاں پہ بسنے والے مجھے نہیں چھوڑ رہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال لیا جائے، اپنی جائیداد سے نکال دیا تو ہمارے دل پر کیا گزرے گی، اور پھر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا کیفیت تھی جس کو خانقاہوں سے دور کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کی شان کریم میں قربان جائیں، مدینہ جب پہنچے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر جو خوبیاں کمالات حضور کی وجہ سے رکھ دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی فرمانا پڑا جو اس میری مسجد کے اندر ایک نماز پڑھے گا اس کے 1000 نماز پڑھتا ہے۔ اگر سی بات ضعیف روایتوں کے اندر 50,000 کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن صحیح روایت میں 1000 کا ہے، اور مسجد نبوی کا جو پرانی تعمیر ہے ترکوں کی بنائی ہوئی اس کے اوپر وہ حدیث لکھی ہوئی ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا، ایک نماز میری اس مسجد کے اندر خیر من 1000 صلاۃ فی ما سواہ، اس کے سوا دوسری مسجدوں کے 1000 نماز سے زیادہ افضل ہے، الا المسجد الحرام، سوا مسجد حرام کے اس میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس کو اللہ کی عظمت حاصل ہو جاتی ہے، جب یہ باتیں سنا کریں، علماء نے ایک بات لکھی، جب اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہو تو دل میں اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے بھی حقدار بنا دے، جب اللہ کے عذاب کا کہیں تذکرہ ہو تو دل میں اللہ یا اللہ اپنے عذاب سے بنا دے، اور جب اللہ کی عظمتوں کا ذکر ہوگا تو دل میں دعا مانگے یا اللہ تو اپنے رحمت کے ساتھ ہے یہ بھی ہمیں بھی دے دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں کمال نہیں، ہمارے عیوب کو خوبیوں سے تبدیل کرنا بھی یاد نہیں تیری شان ہو سکتی کہ اللہ ہمیں تمام رضائل سے پاک کر دے اور تمام فضائل سے نواز دے۔ اور یہ کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میں لفظ اللہ بول کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کبریائی کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس کی شان اتنی اونچی ہے تو پھر حمد اس کے سوا کسی اور کی کیسے ہو سکتی، جو اتنی بڑی شان والا ہے، آسمانوں کا خالق وہ ہے، زمینوں کا خالق وہ ہے، فرشتوں کا خالق وہ ہے، جنت دوزوں کا خالق وہ ہے، نبیوں کا خالق وہ ہے، جن و انس کا خالق وہ ہے، پرندوں کا خالق وہ ہے، حشرات الارض کا خالق وہ ہے، ہر چیز کا خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اس کے سوا کسی اور کی حمد ہو سکتی ہے؟ حمد کے لائق اس کے سوا کوئی اور نہیں، ہر چیز کا بنانے والا بھی اس کے سوا کوئی نہیں، تو ہم کے لائق کوئی اور نہیں۔ رب العالمین تو آگے پھر دوسری صفت ہے، لفظ اللہ میں بول کر اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا کا ہونا قطعی طور پر بیان کرتے ہیں، وہ اللہ ہے تو اللہ ہے تو ساری خوبیاں کے مالک وہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ان خوبیوں کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، آپ سن چکے ہیں قرآن کریم کے آیات کے حوالے سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ابو جہل سے پوچھو، اس کی پارٹی قریشیوں سے پوچھو، آسمان و زمین کس نے پیدا کیے؟ سارے مشرک کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیے۔ پھر ان سے پوچھا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اے ابو جہل اے مشرکوں بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہتے ہیں خلقنا العزیز العلیم، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو پھر جس کی عظمت ہے، جس کی خوبیاں ایسی ہوں تو پھر ہم اس کے سوا کسی اور کو ہو سکتی ہے، اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام حمد محمد جتنی بھی صرف اللہ ہی کے لیے، کیوں تمام صفات کارسازی کا مالک وہ ہے، تمام صفات کارسازی کا مالک وہ ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کل میں قرآن کریم کی کچھ آیات کے حوالے سے یہ ثابت کروں گا کہ الحمدللہ تمام خوبیاں کمالات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قرآن کریم کے بعض مقامات کے اندر اس قسم کے مضامین آئے ہیں جس کے سیاق و سباق میں بیان کرنے بعد آخر میں فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تو اس کے سیاق و سباق کو جب دیکھیں تو وہاں پھر لفظ الحمدللہ کا جو لانا ہے اس کے سیاق و سباق کو سب جو جوڑے گا تب الحمدللہ کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ میں چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، پھر انشاءاللہ بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا وہ چیزیں آتی رہیں گی۔ تو کم سے کم علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، وہ ہمارے اندازوں سے بھی پوچھا ہے، لیکن تھوڑی بہت جو اللہ پاک نے سمجھ دی ہے اس کو ذکر کر دینا اچھی بات ہے۔
کیا بھائی کہ کسی کے دل پر یہ بات پڑ جائے اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جائے. یاد رکھیں اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کی محبت لازمی ہے. یہ نقطہ یاد رکھیں. جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، ٹھگوں کی بات نہیں کر رہا. آپ کے ملک میں آپ کے زمانے میں بے شمار ٹھگ ہیں. ہر شعبہ زندگی میں ٹھگی کا کاروبار ہے. مولوی ٹھگ نظر آئیں گے، پیر ٹھگ نظر آئیں گے، قرآن ٹھگ نظر آئیں گے، تاجر ٹھگ نظر آئیں گے، افسر ٹھگ نظر آئیں گے. ہر شعبہ کی زندگی کے اندر جو ہے ٹھگی کا کاروبار نظر آئے گا. لیکن جو اللہ والا ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا، اس کی پہلی شان یہ کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہوگی. اور جب قرآن کریم کی یہ آیات آپ کے سامنے آئیں گی تو مجھے میرا ایمان میں یقین سے کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اللہ کی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. ہمارا خالق، ہمارا مالک اتنا بڑا، کسی شان والا اللہ کی محبت پر یہی ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. ولایت کی پہلی سیڑھی ولی ہونے کے لیے ضرور نہیں کہ لمبی سی جٹیں اس کی لٹک رہی ہوں، گلے بڑی لمبی سی مالا ڈالی ہو، لمبا سا چولا اس نے پہن رکھا ہو، اور مریدوں کی اور اس کے ایجنٹوں کی فوج ظفر فوج اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہو، بڑی سی خانقاہ اس نے بڑے بڑے گنبد بنا رکھے ہوں. نہ، یہ سب ٹھگی کا کاروبار ہے. جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے ایسے کام نہیں کیے. ان کے کارناموں سے انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خلق خدا کی ہدایت و اصلاح کے جو کام کیے اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ولی تھا. مجدد حسینی کا ذکر آپ بارہا سن چکے ہیں. آج ہم 400 سال کے بعد دنیا کا ایک بہت بڑا ولی سمجھ کر کو اعلان کر رہے ہیں، لیکن اپنے زمانے میں ان کو صرف مولوی احمد کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ مولوی احمد فاروقی النسب تھے. ان کے سلسلہ نسب سیدنا فاروق کا ان کے ساتھ ملتا تھا. مغلوں کی سلطنت تھی اور آپ نے بڑا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا، سنا تو ہوگا ہی ضرور کہ بابر کا بیٹا ہمایوں اور ہمایوں کا بیٹا اکبر ہمایوں جب فوت ہوا تو اکبر بالکل چھوٹا سا 12-13 سال کا لڑکا تھا. ضابطے کے مطابق اس کو بادشاہ کے منصب بٹھا دیا گیا. طبیعت میں مسخرہ بن تھا. ہندوؤں نے اور تمام کفری حکومتوں نے اس کے ارد گھیرا ڈال دیا. خوش آمد بھی کی اور ہر وقت گپیں لگاتے رہتے ہیں اور اس کو پسند تھی مسخرہ پن. کیونکہ اکبر بادشاہ کی جو محفل تھی وہ مسخروں کے ایک محفل ہوتی تھی. کسی میں خوش تھا وہ. کوئی سنجیدہ آدمی جو ہے اچھا نہیں لگتا تھا. کرتے کرتے وہ جوانی کی حدود میں پہنچا. اختیار اقتدار اس کے پاس جب ہوا اور پھر کفار نے اسے گھیرا ڈالا، اس کے ذہن دماغ کو خراب کر دیا. اور پھر میں اس وقت نہیں تو بیان کروں کسی دوسرے موقع پر کہ اس نے وہ کام کیے کہ شاید 1400 سال میں امت میں کسی حکمران نے، کسی بادشاہ نے اتنا بڑا جرم نہ کیا ہوگا جتنا کر دیا. اگر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں. میں چاہوں گا کہ آپ تذکرہ مجدد الفسانی، ایک جلد کی چھوٹی سی کتاب ہے، لکھنؤ میں مولانا منظور نعمانی ہوا کرتے تھے، اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوں. انہوں نے اپنے زمانے میں ان کا ایک رسالہ شائع ہوتا تھا. اس رسالے کا ایک نمبر انہوں نے تذکرہ مجدد الفسانی کے ساتھ شائع کیا. اس کے اندر مختلف لوگوں کے مضامین ہیں لیکن انسان کے آنکھیں کھول دینے. تذکرہ مجدد الفسانی مل جائے گا اور اگر آپ حضرات کو خواہش ہوگی میں درج کروں گا پھر یہیں منگوا لیں گے تاکہ آپ مطالعہ کریں، تاکہ آپ کا ذہن علم کی طرف آئے اور حقائق آئیں کہ ان اللہ والوں نے پھر کیا کیا کام کیے. اکبر بادشاہ کو سکھا دیا دشمنوں نے کہ تیرے دربار کی کے آداب یہ ہیں کہ جو آنے والا وہ آپ کو سجدہ کرے. سجدہ کر کے اس نے کہا ٹھیک. اس کو کیا چاہیے تھا؟ جاہل آدمی تھا، بالکل پکا جائے. چنانچہ آرڈر ہو گیا کہ جو آئے گا شاہی دربار کا تقاضا ایک سجدہ کر کے آئے. جب مجدد صاحب کو پتا چلا تو مجدد صاحب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. آپ جانتے ہیں کہ جو بادشاہ نے
بادشاہوں کے کسی بھی فیصلے کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گردن کٹوانا. ایسا ہی ہے اور آج بھی ہے. آج بھی ہے. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہم بہت اچھے محبت کا تعلق رکھتے ہیں، لیکن دوسرا پہلو بڑا تاریخ ہے. مجھے صاحب کی یہ آواز پہنچ گئی. مجھے صاحب نے 2 کام کیے. جو سرکاری لوگ تھے، وزیر، مشیر، ان پر میں نے شروع کر دیا، ان کو خطوط لکھنے شروع کر دیا. مجھے صاحب کو جو مکتوبات ہیں آپ پڑھیں گے فارسی زبان میں، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں کسی وزیر کا نام ہے، کسی مشیر کا نام، کسی بڑے رئیس کے نام خطوط ہیں، اور اس کے اندر دین کی ساری تعلیمات اور ہدایات ہیں. یوں سمجھیں کہ ایک آپ ازر سے لکھنے کے قابل چیز ہے. علوم و معارف کا سمندر ہے مجھے صاحب کے مکتوبات. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے فارسی زبان کی کچھ خود بہت دی ہے، اس واسطے جب میں فارسی پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی لذت آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. لیکن اردو زبان کے ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. آپ حضرات بھی کوشش کریں، ٹھگوں کی کتابیں پڑھ لیں اور دوسری اللہ والوں کی کتابیں پڑھے، پتہ لگے اس میں نور ہے. مجھے صاحب نے کوشش کی، چنانچہ اکبر گیا، اس کا بیٹا جہانگیر آیا تو وہ باپ کے مقابلے ذرا بہتر تھا، لیکن ابھی اس کے اندر بھی یہ خامی موجود تھی. شاہی آداب کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے. مجھے صاحب نے مخالفت تیز کر دی. تو کسی شیطان نے، جو درباری ہوتے ہیں وزیر مشیر، انہوں نے بتایا کہ یہ مولوی بڑا سخت بگڑا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرو. اور شاہی آداب کا تقاضا تھا کہ مولوی کو لاؤ دربار میں تو جگاؤ اس کو. مجھے صاحب کو بلایا گیا. اب دیکھا جائے گا کہ شاہی آداب بجا نہیں لائے تو پھر ان کے خلاف آرڈر ہو جائے گا. لیکن کسی نے بتایا کہ یہ آدمی بڑا سرکش ہے، مولوی بڑا سخت ہے، اس کی گردن کاٹ سکتی ہے، لیکن یہ جگہ نہیں آپ گردن کٹوانا منظور ہے. آپ ایسا کریں کہ چھوٹی سی کھڑکی بنائیں اور کھڑکی سے کو داخل کیا جائے. ظاہر ہے کھڑکی سے داخل ہوتا ہے انسان گردن جھکانی پڑتی ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ چلو گردن جھوکی تو گئی. یہی چاہتے تھے ہم. مجھے صاحب کو کھڑکی اس طرف سے لے جایا گیا تو سمجھ گئے اللہ والے، اللہ والے تھے. اللہ نے فراست بھی دی تھی. مجھے صاحب نے بجائے سر داخل کرنے پر ٹانگیں داخل، سر پیچھے کیا. خدا کی ارب حرم تنال ہیں لوگ. آج 400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی وہ خوبی نہ ہوتی تو آج ہم ان کا اتنی محبت کے ساتھ تذکرہ کیسے کرتے. ہم اس وقت کسی کے رشتے دار نہیں تھے، لیکن اللہ کے وفادار تھے، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ محبت ہے. ہمیں اپنے باپ دادا کی ہسٹری یاد ہے، مجھے صاحب کو پوری یاد ہے. کیوں کہ جب جو اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. مجھے صاحب کو جب اندر پہنچا کہ آپ شاہی آداب بجا نہیں لائے، فرمایا یہ پیشانی جس نے بنائی ہے اسی کے سامنے جھکے گی. آپ جرم کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. آپ بڑی محفل کے اندر بادشاہ کو کہا جائے غلط کر رہے ہیں، توہین تو ہے، جیل میں ڈالو اس کو. وہ کر کیا سکتے ہیں؟ مجھے صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، قلعہ گوالیار میں بند کر دیا گیا. مجھے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے بعد بیٹھ کر کون سی عیاشی کرتے تھے، ہم جا کر تنگ ہوتے ہیں. وہاں بھی خالق خدا کی صلاح تھی، اندر کہتے وہاں بھی قیدیوں پر میں نے شروع کر دی، چوروں پر، ڈاکوؤں پر میں نے شروع کر دی. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے جیل کا جو داروغہ تھا اس کو بلا کر بلایا کہ مولوی کا دماغ ٹھیک ہوا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا دماغ کیا ٹھیک ہونا تھا، اس سارے جیل والوں کے دماغ ٹھیک کر دیا. کیا مطلب؟ کہنے لگے جی بادشاہ سلام جا کر دیکھیں، وہ چور ڈاکو قاتل جتنے تھے سب کے سب تہجد گزار بن گئے، سب کے سب داڑیاں رکھی، سب کے سب اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے. جو سارا معاملہ الٹا ہو گیا. ادھر یہ معاملہ ہوا، سوچ بچار میں تھا کہ اللہ پاک نے پھر پیٹ میں درد کیا. درد ایسا ہوا کہ پوری مملکت کے اندر کوئی حکیم علاج نہ کر سکا. بڑھتا ہی گیا، اتنا پریشان ہوا کہ رات کی تاریکی کے اندر بند کمرے کے اندر جہاں گھر کی عورتیں بھی آواز فریاد نہ سن سکیں، محمد جا کر رویا، چلا چلا کر رویا، یا اللہ میں کس جرم کی بنا پر مجھے پکڑ لیا، میرا کیا قصور ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں قصور کیا. جب دماغ خراب ہوتا ہے اور پرانوں کا تو پھر مظلوم پر ظلم کر کے ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں.
جب اس نے کہا کہ مجھ سے کیا قصور ہوا، تیری آواز آئی، تو نے میرے بندے کو پکڑا تھا، میں نے تجھے پکڑ لیا۔ اللہ والے پھر یوں ہوتے ہیں، پھر اللہ کے یوں ساتھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس بادشاہ کا سارا غرور تکبر کافر ہوا اور پھر شرمندہ ہوا، نادم ہوا، جیل کے دروازے پہ جا کر پیغام دیتا ہے کہ اندر جا کر مولوی احمد صاحب سے کہیں کہ بادشاہ آپ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ جب جھکاتا ہے پھر یوں جھکاتا ہے، جو نہیں جھکتا پھر اللہ جھکاتا ہے۔ لیکن مجد صاحب بھی ہماری طرح کے انسان تھے نہیں کہ چلو خوشی سے بولا نہ سماتا ہے جناب میری بڑی وعدہ ہوگی، بادشاہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ گیا۔ اندر سے پیغام دے دیا بادشاہ کو، جا کر کہہ دو مجھ سے معافی نہ مانگ، اللہ سے مانگ، قصور تم نے اللہ کا کیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو تمہارا بڑا بڑا شکر گزار ہوں کہ جن لوگوں پر میں محنت نہیں کر سکتا تم نے یہاں پر جا کر محنت کرانے کا موقع دے دیا۔ بس جہانگیر کا دماغ بہتر ہوا، پھر اس جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں، اس کا دماغ بہت بہتر ہوا، بہت بہتر ہوا۔ لیکن ایک موقع پر شاہجہاں بادشاہ نے بھی اپنے استاد کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ملا جیون جو اس کے بیٹے انگریز اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے، ملا جیون وہ عالم ہیں جنہوں نے 500 آیات کی تفسیر کی، تفسیرات احمدیہ۔ آرڈر ہو گیا کہ گرفتار کرو اور گردن مارو، کوئی بات نہیں ہوگی۔ ملا جیون کے جب پتہ چلا انہوں نے کہا اچھا فوراً لوٹا لاؤ پانی اور مسالہ لاؤ۔ آرڈر ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا میں اپنے رب سے باتیں کروں۔ اللہ اکبر۔ ادھر اورنگزیب بادشاہ جو ہے، اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، ملا جیون سے پڑھ رہا تھا، بھاگ بھاگ کر باپ کے پاس گیا، کہنے کا حضرت آپ تو قتل کے فیصلے کر رہے ہیں، وہ تو مطلب اللہ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسئلہ بھی منگا لیا، پانی منگا لیا، اور مسئلے پر کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میں تو آرڈر دے چکا، میں کروں کیا؟ کہنے لگا اس وقت وزیر مشیر مراد ایک عالم تھے، اس نے کہا کہ آپ اس فیصلے کو بے اثر کرنے کے لیے اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے، ورنہ آپ کے فیصلے کو وقت نہیں رہے گی۔ بے اثر کرنے کے لیے کہ وہ جلاد گردن مارنے کے لیے پہنچنے سے پہلے شاہی لباس ملا جیون کے لیے پہنے، اور شاہی لباس جب گیا تو پورے اعزاز کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ گیا، ادھر وہ گردن مارنے والے آگے تو شاہی لباس جا رہا ہے، وہ شہردہ اگر واپس بھیجے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی فیصلے تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ بھی ایسے تھے کہ جن کی بدعا سے لوگ بادشاہ کو کام تھے کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تو خدا انہیں تباہ برباد کر دے گا، ساری مملکت تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر وہی محنتیں کچھ مجد الفسانی کی، پھر ملا جیون کی، پھر اورنگزیب عالمگیر کو اتنا اچھا حکمران بنا، بادشاہی مسجد اس کی یادگار، لیکن اس سے بڑی یادگار خدا عالمگیری کی شکل کے اندر پوری دنیا کے علماء امت جو سے استفادہ کر رہے ہیں اور قیامت تک استفادہ کر رہے ہیں۔ 500 علماء جید علماء اس زمانے میں اکٹھے کر کے ان کا کہ تمام دینی مسائل جن کی مسلمانوں کو ضرورت ہے ان کو ترتیب وار ہے اکٹھے کر کے کتاب ترتیب میں سارے اخراجات بادشاہ برداشت کریں۔ چنانچہ فتح عالمگیری فتح ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، آج میرے پاس موجود ہے، ہر عالم کے پاس موجود ہے۔ سمندر کی ریت طرح مسائل اس میں علماء بڑے بڑے مفتی حضرات ہیں اس کے محتاج اس کتاب سے استفادہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ والوں کی محنت کے نتیجے میں کہاں اکبر اور کہاں اورنگزیب عالمگیر، کہاں وہ شیطان کہ جس کے بارے میں اس زمانے میں لوگوں نے کہا وہ اکبر نہیں تھا، اکفر تھا، یعنی کافر کے لیے جس طرح کبیر کے لیے اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا کافر۔ کسی موقع پر میں انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات آپ کو سناؤں گا، اللہ نے چاہا کہ اس نے کیا کیا حرکتیں کی تھی، اسلام کو کس طرح مٹایا تھا، کس طرح مٹانے کے لیے اس نے پوری توانائی خرچ کر دی تھی، پوری حکومتی نظام لگا دیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ مجھے صاحب کے مکتوبات میں کہیں لکھا ہے اے کاش اسلام کے زبان کی کیسی شکل آ گئی کہ جو اللہ والے ہیں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اللہ کے دشمنوں کو عزت دے دی جا رہی ہے۔ مجھے صاحب نے لکھا ہے جو اللہ والے ہیں ان کو ذلیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو اللہ کا دشمن ہے ان کو عزت دے دی جا رہی ہے۔ لیکن بابا اللہ ہے
اور پھر اللہ اپنے فیصلے صادر کرتا ہے. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، مجدد صاحب اپنے زمانے کے اندر تو مجدد الفسانی نہیں کہلاتے تھے. بہت بعد میں سیالکوٹ کے عالم تھے ملا عبدالحکیم، بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں بازار سے پائی جاتی ہیں، بڑا عالم تھا. انہوں نے مجدد صاحب کے کارناموں کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجدد تھے اس صدی کے الف ثانی، دوسرے 1000 سالہ دور کے مجدد. الف ثانی کا مطلب دوسرا 1000 سال دور. اور پھر وہ ایسا لفظ ان کی ذات میں محسوس ہوا کہ بغداد کا مفتی اعظم علامہ سید محمود آلوسی قرآن کریم کی 30 جلدوں میں تفسیر لکھتا ہے، تو وہ لکھنے پر مجبور ہے. قال الشیخ المجدد، شیخ مجدد ہندوستان میں رہنے والا، فارسی زبان بولنے والا، فارسی میں لکھنے والا، عربی زبان میں لکھنے والا عالم جو ہے مجبور ہو گیا ان کے بارے میں قال الشیخ المجدد، شیخ مجدد یہ کہا. جب اللہ والا بنتا ہے پھر اللہ پوری دنیا میں کو چمکاتا ہے. باقی بات انشاءاللہ پھر سبحان اللہ. ہمارے ایک ساتھی جمعے کے نمازی بھی ہیں اور درس میں بھی بات رہے ہیں، لیکن چاہے آنکھوں کی بینائی کمزور سے اس نے کہیں گر گئے تو مجھے میسج بھی آیا تھا، بھی آیا. کامل قریشی صاحب جس نوجوان کا میں ذکر کرتا ہوں، ان کا چھوٹا بھائی تھا جو فوت ہو گیا. مذہب قریشی جو ہمارے درسوں کے خلاصے ایسے سنایا کرتا تھا کہ اچھا تھا، مولوی نے سنا تھا، لیکن خدا قدر کے فیصلے کہ ان کو کینسر کی بیماری لا پھر بلا تو بڑا قیمتی ساتھی ہمارا، نہایت ذہین، ذہانت پر ختم تھی، کاروباری تھا، بڑا تیز قرار، کاروبار میں بہت تیز اور ہوشیار، اور دینی لائن میں بڑا تیز تھا. خدا کے فیصلے بہت ہو گئے. ان کا بڑا بھائی کام قریشی، وہ خود بھی بیمار ہیں، اکیلے بیمار ہیں، بیٹی بھی بیمار ہے. دعا کے لیے انہوں نے میسج بھی کیا، درخواست بھی کی. اب ان کے لیے بھی اور اپنے جتنے یہاں موجود ساتھی ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ ایسے حضرات ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں لیکن بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کریں اللہ اپنے رحمت کے ساتھ شفا کا نصیب فرمائے. آپ لوگ سب اس وقت اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس موقع کی دعائیں بڑی مؤثر ہیں. ہمارے ساتھی ہیں حاجی صادق صاحب، بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان. اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے ان کو نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں انسانوں پر. انبیاء پر آزمائشیں نہیں تو ہم کون ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک عرصے سے خود بھی مختلف عوارضات کا بیماری میں شکار ہیں، اور ان کی اہلیہ میں آپ سنا چکا ہوں کہ وہ تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ وہ بستر پر ہیں، اور یوں سمجھے کہ آنکھیں کھولتی ہیں، نہ کسی کی آواز سنتی ہیں، نہ جواب دیتی ہیں، نہ بولتی ہیں، نہ کوئی اشارہ سمجھتی ہیں. ایسی کیفیت سے 2 چار ہیں، اور کچھ پریشانی ہے. دعا کریں اللہ اپنے رحمت کے ساتھ، اللہ غیر کے خزانوں سے، ہر چیز خزانے، علم کے خزانے، مال کے خزانے، صحت کے خزانے اسی کے پاس ہیں. اگر غیر کے خزانوں سے کو صحت دے دے، اور ہمارے جتنے ساتھی بھی اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دے دو. الحمدللہ رب العالمین.